بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج میاں صاحب کی لیگل ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پچھلے 8 سال سے یہ پاناما کا کیس بھی لڑتے رہے اور پھر سپریم کورٹ میں بھی لڑا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بیرسٹر جدون صاحب جو سابقہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور آج کل پھر پریکٹس پہ آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ جو سرکاری کام ہے اس میں مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں تو بلوے ہو گئے، کوئی دہشت گردیوں کے کیس ہیں، کوئی ظالم ہے، کسی مظلوم کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ تو آج وہ آئے تھے، ہمارے اوپر ایک آبجیکشن تھا، وہ اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، مگر اللہ نے ان کو ایک طرح وہ پھنس گئے۔ یہاں انہوں نے ایک اسٹامپ خریدا، جو اسٹامپ بیچنے والا ہے، اسٹیمپ پیپر بیچنے والا ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ ادھر بیٹھتا ہے شیڈ کے نیچے، کسی زمانے یہاں پائن ٹری چیڑ کا درخت ہوا کرتا تھا، اس کے نیچے بڑے بڑے لوگ اسٹامپ بیچا کرتے تھے۔ وہ پھر درخت کٹ گیا، ادھر لینٹر پڑ گیا، ہمارے بھائی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ شیڈ کے نیچے۔ اس نے کہا جی میں نے یہ جو اسٹیمپ پیپر ہے 23 تاریخ کو بیچا ہے۔ انہوں نے کہا جی کون آیا تھا؟ کہا جی لکھا ہوا ہے۔ آج صبح ایک بندہ پیش ہوا، وہ کہتا ہے جی میں نے صبح 9 بجے اس کو اٹیسٹ کیا، اعظم سواتی خود آیا تھا عدالت میں اس کے پاس۔ تو یہ دیکھو یہ فراڈ در فراڈ۔ پہلے اسی ڈی سی آفس میں انہوں نے ایک پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز کا ایک نوٹ دے دیا، ڈاڈر کے لوگوں کے ساتھ مذاق ہوا۔ پھر انہوں نے امریکہ میں فراڈ کیا، وہاں سے نکال دیے گئے۔ امریکہ میں وہ کہتا ہے کہ جی جو میری ڈگری ہے میں وہاں بار کا ممبر ہوں، وہ ہم نے ریکارڈ پیش کیا کہ جی اس کے فراڈ کی وجہ سے، چیز بینک کی وجہ سے امریکہ نے اس کی ڈگری اور اس کے وہاں کے بار کی جو رکنیت ہے وہ خارج کی ہوئی ہے۔ 3 فراڈ ہو گئے، مگر کوئی بات بھی نہیں یاروں، جس طرح کی تربیت گھر کی ہوتی ہے نا اسی طرح بندہ کرتا ہے۔ یار تم سینٹ پہ ہو، تم فیڈرل منسٹر ہو، اپنے نظام پہ کوستا ہوں میں، اور پھر آج فراڈ کر دیا۔ اپنے جو فارمز جمع کروائے ہیں وہ بھی پتہ نہیں جیلی دستخطیں ہیں۔ بابر اوان صاحب نے اپنا ایک بیچ چھوڑا، شاد و شاد، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ بابر اوان صاحب ادھر آتے ہیں، وہ بڑے امیر اوان ہے، ادھر غریب ان کو ٹکرتے، ان کو سمجھ آتی مانسرا کے اوان ہیں، وہ بھی نہیں آئے، ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ فراڈ ہے، چیٹ ہے۔ انہوں نے اپنا ایک بندہ بیچ چھوڑا۔ میں سوچ رہا تھا میں اس کو کہوں یار اپنی ڈگری تو بتاؤ کہ کورٹ تو مانگو، وہ لگ رہا تھا جی ایسے ہی وکیل بنا کے۔ یار دیکھو ہم نے آبجیکشن نہیں کیا، ہمارا کام کلیئر تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیلنج کرتے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں ماضی میں یہاں ملک جاوید اقبال منگلور کے سینٹری انسپیکٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ظفر روڈ پہ ایک بندے کی دکان سے سیمپل اٹھایا، ہلدی کا سیمپل تھا، جب وہ لیبارٹری کو بھیجا تو فیل ہو گیا، اور مانسرا کیس چل رہا تھا۔ ہمارے ایک بہت ہی معزز وکیل پتہ نہیں زندہ ہے مر گئے، انہوں نے وہ کیس اس دکاندار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں یہ واقعہ ملک جاوید اقبال مرحوم سے، تو مجسٹریٹ نے کہا جج وکیل صاحب اگر آپ مجھے ہلدی کی انگریزی بتا دیں تو میں آپ کے کلائنٹ کو بری کر دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ڈبی پکڑی ہوئی، اس کو نہیں پتا کہ انگریزی لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو تیاریاں تھیں یار۔ آگے پھر ان کا نچوڑ، آج میں نے دیکھا کہ وہ ہلدی والی بات ٹھیک ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ پتہ نہیں ہلدی اوگرے آئی ایسی یا پوٹھے آئی ایسی یا پتہ نہیں جلو تو آئی ایسی شیلیے، تو بہرحال وکیل صاحب انگریزی نہیں دا سکی۔ آج بھی جو یہ سارا کام ہوا ہے، مجھے پتہ ہے یہ کہاں ٹائپ ہوا، کہاں ان کو بریفنگ دی گئی، کہاں واٹس ایپ پہ ساتھ ساتھ وہ کارروائی سنا رہے تھے چھپا کے۔ میں نے آبجیکشن نہیں کی، پھر وہ واٹس ایپ پہ کہتے تھے ایسے نہیں ایسے۔ ہاکی کھیلنے والے کو پتہ ہوتا ہے نا ایسے نہیں ایسے، بال کو کیسے ٹوسٹ کرنا ہے۔ تو وہ ہاکی کے پلیئر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ جب چڑھے بیرسٹر جدون صاحب کے آگے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اور اللہ نے کرم کیا۔ آج جو لوگ نواز شریف صاحب کا خیبر پختونخوا کے اندر، ہزارہ کے اندر، مانسرا کے اندر رکاوٹیں پیدا کریں گے ایم این اے بننا، وزیر اعظم بننا، وہ اصل میں ہمارے خیبر پختونخوا کی ترقی سے، ہزارے کی اور تناول اگرور پکھل کی ترقی سے ان کو بغض ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک وزیر اعظم مانسرا کا ہو اور اللہ ہمیں ترقی دے۔ ہم 76 سال سے صاف پانی کو ترس رہے ہیں مانسرا میں، ہم 70 سال سے ریلوے کے نظام ہمارا آنا ہے، ہماری ٹنلز اور بننی ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ مانسرا میں 2 ضلع کوہستان کی طرح اگرور دربند ایک بنے گا اور انشاءاللہ تناول ایک بنے گا، نواز شریف کا حلقہ ہے۔ یہ یار کیوں نہیں کرنے دیتے کام؟
آپ لوگوں نے تو آپ کے نسوں میں وہ خون ہے. جب مانسرا میں پرانے کالج کو شفٹ کیا درائے میں ڈگری کالج تھا, 1 ہفتے کے اندر اس کو آگ لگا دی تاکہ غریب کا بچہ نہ پڑھے تو نہ کچھ ہو, میٹرک کے بعد پٹواری بھرتی ہو. یہ وہ ذہنیت ہے جس کے خلاف میں لاہور سے اسلام آباد سے آ کے لڑتا ہوں. میں الیکشن نہیں لڑتا, میں ایک ایسی ذہنیت کو ایکسپوز کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مانسرا کی ترقی کو رکاوٹ بنا کے کھڑے رہے, غریب کو غریب کیا. سفید کپڑے پہننا ان کا حق نہیں ہے, ہمارا بھی ہے, غریبوں کا بھی ہے. ہمارے بچے آج یونیورسٹی ہے نا کہاں پہنچ گئے ہیں, اور ان کے بچے وہ مرکز منشیات میں پڑے ہوتے ہیں, جی علاج کروا دو. یہ قانون قدرت ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے تو قدرت والا آپ کے لیے پھر اچھائی نہیں کرے گا. تو ٹھیک ہے, ان کا لیگل رائٹ تھا. اعظم سواتی نے کیا, ہمارے اچھے دوست اندر آئے ہوئے تھے, ان سے ملاقات ہو گئی کمین گاہ میں, تو انہوں کیس نہیں لڑ سکے. بڑا دکھ ہوا ہے. مجھے شرم آ رہی تھی کہ اسلام آباد سے اتنا بڑا بیرسٹر آیا, اس کے سامنے خوش ہو گئی. وہ جی ہاں گڑی تلک پکڑا جو ٹراں کر دیتی چونگ چلتی ہے سمجھ. تو مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا یار, کیس نواز شریف کے خلاف کرتے ہو تے وہ استے علاقے میں چاہتے ہوں ایسے نو یار میں اڈی گوڈی ہوتا یا آدھا پٹیاں ہوتا تھا نا کام کر رہا. کوئی فیس تو وہ ہے, کوئی جڑے آنو ہے نہیں آن کے رہ گئے تے جی وہ بابر اوان آوے تو اس کو پتہ لگے اوان کی پہننے. بات یہ دوستو, اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے اس کا میں جواب دوں. یہ مجھے پتا تھا یہ ہوگا ہمارے ساتھ, آگے الیکشن میں بھی ہوگا, مگر یہ الیکشن ہم اس طرح شرافت سے نہیں لڑیں گے. یہ میں بتا دوں, نواز شریف کے ووٹر کی طرف کوئی آنکھ نکالے گا نا تو میں ساتھ توڑ دوں گا اس کی. ہاں یہ میں بتاؤں کہ راتوں کو کسی تھانے میں کسی نے فون کیا, مخالف نے یا کچھ کیا, اس دفعہ میں شرافت والا نہیں. نواز شریف ضرور الیکشن لڑ رہا ہے, نواز شریف صاحب شریف ہے, مگر ان کی میں بدماشی اس الیکشن میں نکال کے چھوڑ دوں. یہ اگر گھروں سے نکل گئے نا, اگر ووٹر سپورٹر سے انہوں نے کوئی بدماشی کی, میں آن ریکارڈ بات کرتا ہوں, پھر نواز شریف الیکشن لڑے, میں جو کام کروں گا وہ کروں گا. میں نے آپ لوگوں کی ترقی کے لیے کمزور لوگوں سے گالیاں سنی. سید زیادہ اس دفعہ ان کو ووٹ نہیں دے گا انشاءاللہ. اور ان کمزور لوگوں کو جن کو میں نے پنڈی میں ان کو سوزوکی سیمنٹ نے باندھا ہوا تھا, میں نے کھول کے لے کے آیا ہوں. میں مانسرا میں شریف ہوں, صوفیاء کی اولاد ہوں. مجھے یہ مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان میں بڑھ جاؤں تو پھر بڑھ جاؤں.